بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم نوح علیہ السلام پر اللہ کا عذاب۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی قوم ہدایت سے گمراہ ہو رہی تھی۔ چونکہ ان میں سے کسی دوسرے کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے لوگ ہدایت کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے صالح صحابہ کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ان نیک آدمیوں کا احترام کرتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا ان سے مشورہ کرتے تھے۔ آخر کار جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نیک لوگ بھی فوت ہوتے گئے۔ قوم کو پھر ہدایت کے لیے کوئی رہنما نہ ملا۔ وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کی راہ سے بھٹک نہ جائیں۔ شیطان جو ہوشیار نظروں سے دیکھتا رہا، مرد کے بھیس میں آہ و بکا کرنے والے مردوں اور عورتوں کے پاس آیا، ان کے کانوں میں سرگوشی کی، اگر ہم ان صالح مردوں کے مجسمے بنائیں گے تو یہ ہمیں اپنی عبادت میں زیادہ پسند آئے گا اور ہمیں یاد دلائے گا۔ ان میں سے مردوں نے اتفاق کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سب سے زیادہ متقی آدمیوں کے مجسمے بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ یہ یقینی طور پر انہیں اللہ کو یاد کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دینے میں مدد فراہم کرے گا۔ شیطان نے کامیابی سے اپنے بگاڑ کا بیج بو دیا تھا۔ وہ صبر سے کام لے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کو دوسرے کی عبادت کرنے کے لیے قائل کرنا ایک سست عمل ہے۔ جب وہ نسل گزر گئی اور نئی نسل کے لوگ مجسمے بنانے کے پیچھے کی نیت کو بھول گئے، تو شیطان نے ان لوگوں کے کان میں سرگوشی کی، تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس طرح بت پرستی نے انسانوں کے دلوں میں جڑ پکڑ لی۔ صدیاں گزر گئیں اور اللہ نے مشرکین کو حق کی طرف لوٹانے کے لیے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدس کام کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار شاگرد کو فصیح کلامی اور بے پناہ صبر سے نوازا تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر سکیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وسیع کائنات کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ آپ نے انہیں رات اور دن، ستاروں اور چاند، پودوں اور جانوروں اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ انسان کو اللہ نے اس کی تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے اسرار صرف ایک حقیقی خدا کے وجود کا ثبوت ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ شیطان نے انہیں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے گمراہ کیا ہے، اور اگر وہ اپنی بت پرستی جاری رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی الجھن اور تحمل سے ان کی بات سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے زیادہ دکھی اور مایوس لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں سے امید اور سکون ملنا شروع ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ جبکہ امیر لوگ غصے سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وہ یقیناً ایک انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک انسانی رسول کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ زمین پر سب سے زیادہ انسانوں کا قبضہ ہے، اور اگر زمین فرشتوں کے قبضے میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی فرشتہ رسول ضرور بھیجتے۔ ایک دن شہر کے مالدار لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، سنو نوح، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لائیں تو اپنے ایمان والوں کو چھوڑ دو، وہ حلیم اور غریب ہیں، جبکہ ہم اشرافیہ اور امیر ہیں، کوئی ایمان ہم دونوں کو شامل نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام مالداروں کی جہالت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں یہ سمجھانے کے لیے پرسکون رہنا ہوگا کہ مادیت پرستی اللہ کے نزدیک بے فائدہ ہے، لہٰذا
حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اے میری قوم، میں اس کے لیے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی پر نہیں، میں ان لوگوں کو نہیں نکالوں گا جو ایمان لائے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو، لہٰذا میں انہیں ہرگز نہیں نکالوں گا۔ اور یہ سن کر مشرکین غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ اور دلائل کو بہت دیر تک برداشت کیا۔ انہوں نے غصے سے حضرت نوح علیہ السلام کو للکارا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے جھگڑے کو طول دے دیا، اب ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر اللہ ہی عذاب لائے گا، اگر وہ چاہے گا پھر تم بچ نہیں سکو گے، اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، اللہ کی مرضی تمہیں گمراہ کرے، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کفار جنہوں نے نوح کے ساتھ صبر و تحمل کا خاتمہ کر دیا تھا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دین الہی کی تبلیغ سے ڈرانے کی کوشش میں ان کی توہین کی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تحمل سے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی نقص نہیں، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں آپ کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مسلسل تضحیق اور تردید کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے میں ثابت قدم رہے، لیکن وجود میں آنے والی ہر نسل نے نوح علیہ السلام کو ان کے باپ دادا کی طرح رد کیا۔ ہر بچہ جو سمجھ کی عمر کو پہنچتا تھا، اسے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف واضح طور پر تنبیہ کی جاتی تھی۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو وہ ان کے پاس سے بھاگ جاتے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی موجودگی سے بچنے کا ہر بہانہ تلاش کیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کافروں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ مومنین کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت پریشان تھے اور ان کے لیے ایک خوفناک مصیبت کا اندیشہ تھا، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی ہے جس کے مال اور اولاد نے انہیں صرف نقصان کے سوا کچھ نہیں پہنچایا۔ انہوں نے ایک زبردست سازش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ سوا یغوث، یعوق اور نصر بتوں کے نام کو چھوڑو، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے اللہ، کافروں کا کوئی اضافہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اس کے بعد ان کی قوم میں سے کوئی دوسرا شخص اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ غمگین اور مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے بدکار کافروں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، ہماری نظروں کے نیچے اور ہمارے الہام سے کشتی بنائیں اور ظالموں کی طرف سے مجھ سے خطاب نہ کریں۔ شہر کی حدود سے باہر سمندر سے دور حضرت نوح علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد اور رہنمائی سے دن رات کشتی بنانا شروع کی۔ لوگوں کے مسلسل طنز کے درمیان کشتی کی تعمیر جاری رہی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر طنز کیا اور کہا، اے نوح، کیا کشتی کی تعمیر آپ کو نبوت سے زیادہ پسند ہے؟ تم سمندر سے اتنی دور کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا آپ اسے پانی کی طرف لے جائیں گے یا ہوا اسے آپ کے لیے لے جائے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی
کہ جب ان کے گھر کا تندور پانی اگلنے لگے تو مومنین کو جمع کر کے کشتی میں سوار ہونا، کیونکہ یہ سیلاب کے آغاز کی پہلی علامت ہوگی جو کافروں کو تباہ کر دے گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خوفناک دن طلوع ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی نکلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اب کشتی پر سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین کے ساتھ جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کے جوڑے بھی ساتھ لے گئے۔ جب لوگوں نے نوح علیہ السلام کے عجیب و غریب رویے کو دیکھا، وہ دوبارہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام یقیناً دیوانے ہو گئے ہیں، بھلا وہ جانوروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ کچھ ہی دیر میں غضبناک آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین کے ہر شگاف سے پانی بہنے لگا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور سمندروں نے زمین کو فتح کر لیا۔ خشک زمین اب پہلی بار مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس خوفناک آفت کا مشاہدہ کیا جو ان کی قوم پر نازل ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کافروں کو اللہ کے غضب سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ کافروں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی تھے جنہوں نے ان کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سختی سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جاہل بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا شدید لہروں کی لپیٹ میں آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈوب گیا۔ جب ہر ایک کافر ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اپنی بارش روک لے۔ آسمان فوراً صاف ہو گیا اور زمین پر سورج چمکنے لگا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پرامن طریقے سے جودی پہاڑ پر اتری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکت آپ پر اور آپ کے ساتھ رہنے والوں پر، جہاز سے اتر جائیں۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام مومنین کے ساتھ کشتی سے اترے۔ بچائے گئے جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کو سبزہ زار پر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا۔ مومنین نے خوفناک آزمائش سے محفوظ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم عذاب الہی کا شکار ہو چکی تھی۔